آج کی کال میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے اچیو ٹارگٹس کے بارے میں، اور پھر جو ہمارا کراچی پروگرام ہے اس کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ انڈیکس جس ڈیسپریشن سے اوپر جا رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بدلتے ہوئے معاشی اور سیاسی حالات ہماری مارکیٹ میں کیا آگے امپیکٹ کرنے والے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ان حالات میں مارکیٹ اس طرح اوپر جا رہی ہے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 24 نومبر کی کال لے کر۔ میں پہلی سلائیڈ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں لکھا ہے ٹارگٹ اچیوڈ، تو جناب آپ کی معلومات کے لیے کیونکہ بہت میسیجز اور سوالات آتے ہیں جس میں یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی اسٹاکس کیا کریں گے کیا نہیں، تو کل بھی ایک میسیج تھا تو جس میں ایک صاحب نے شکایت کی کہ آپ میسیج کا جواب نہیں دیتے، تو یار کوشش تو پوری کرتے ہیں ہر میسیج کا جواب دیں، بلکہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ پہ تھوڑی سی لوگوں کو عادت بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہی وہ واٹس ایپ میسیج بھیجیں دوسرا وہاں تیار بیٹھا ہے وہ فوراً اس کا رسپونڈ کرے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں، تو اگر اس وقت میرے کوئی واٹس ایپ میسیج آ رہے ہوں گے تو آبویسلی وہ آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوں گے، وہ میری نظروں سے بھی نہیں گزریں گے، اور اگر میں کام کر رہا ہوں تو پھر 4 5 گھنٹے میں اپنے واٹس ایپ چیک نہیں کروں گا، تو لہٰذا فوری طور پر رسپانس آپ کو اگر نہ ملے تو اس کے لیے معذرت ہے، مگر رسپانس کرتے ضرور ہیں۔ اب ایک سوال کل کی ویڈیو پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، تو میں نے وہاں لکھا ان کو کہ اف یو آر آسکنگ اے ریلیونٹ کوشچن کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ریلیونٹ کوشچن یہ ہے کہ انڈیکس کی کال ہے تو انڈیکس کے حوالے سے ریلیونسی بنتی ہے، انڈیکس پہ کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں اکانومی کے، سیاست کے اور دوسرے معاملات کے، وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ انڈیکس کی کال پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ فلانا اسٹاک کیا کرے گا، تو وہ تو وہاں کمنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم عام طور پہ اپنی ٹیم کا نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ ٹیم سے بات کر لیں۔ خیر بہرحال لوگوں نے اکثر پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب تو ہماری ٹیم نے ان کے لیے اسپیشل گروپس بھی بنا دیے ہیں، ایسے لوگ جو معلومات چاہتے ہیں وہ وہاں جا کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اب آج جو میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم نے ٹارگٹ دیے تھے 23 تاریخ کے لیے، وہ تقریباً اتفاق سے 23 اسٹاکس تھے جو ہم نے آپ کو بھیجے، آپ سے مراد میرے واٹس ایپ گروپ پہ، یہ جو میرے کلائنٹس ہیں ان کو بھیجے گئے۔ تو ان 23 میں سے سارے اسٹاک جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہماری بائی کال تو ہوتی نہیں ہے، ہماری بیسیکلی اسکرپ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ وہ اسکرپ کرے گا کیا۔ کوئی اسکرپ ایسا ہوتا ہے جو اگلے دن اس نے فوری طور پہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم انٹرا ڈے کالز میں لے جاتے ہیں، شارٹ ٹرم کالز میں۔ تو کئی دفعہ جیسے آج کل اچھی مارکیٹ چل رہی ہے تو انٹرا ڈے کے 10 15 اسٹاک بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ٹارگیٹڈ اسٹاک ہوتے ہیں، سلیکٹیو اسٹاکس یا پورٹ فولیو اسٹاک، جن کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ہم نے بائی کرنا ہے اور یہ اس کی بائنگ رینج ہے، تو اس میں بائنگ اس طرح ہوتی رہے گی، تو وہ ضروری نہیں ہے وہ اوپر جائیں۔ پھر کچھ اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے کلائنٹ، تو ہم بتاتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے، کہ اس کو خریدنا چاہیے بھی یا نہیں، وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ کالیں ہوتی ہیں جو ٹریگر بیس ہوتی ہیں، جیسے میں مثال دوں کہ اگر ایس این جی پی ہے، ایس این جی پی کے لیے ایک ٹریگر دیا گیا تھا کہ اگر آج اس کے اوپر ٹریڈ کرے گا تو اوپر جائے گا ورنہ نہیں جائے گا، تو کال میں شامل تو تھا وہ، مگر اس کو آپ بائی کال تو کہہ نہیں سکتے، وہ ٹریگر بیس کال ہے، وہ ٹریگر ہوگا تو بائی ہوگی، نہیں ٹریگر ہوگا تو نہیں بائی ہوگی۔ اینی ویز، تو یہ میں نے کچھ نام دیے ہیں 14 اسٹاک کے، اس میں ٹی جی ایل اور ٹریٹ جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ کے قریب گئے، ٹارگٹ کو پورا اچیو نہیں کیا ہے۔ ٹی جی ایل کا ٹارگٹ 100 سے زیادہ تھا اور اس نے 100 کو اچیو کیا، اور ٹریٹ نے 19-10 کو۔ باقی جو سارے اسٹاک ہیں ان کے جو دیے گئے تھے ٹارگٹ، انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیے، ان میں سے چند ایسے ہیں جنہوں نے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کیا۔ تو بس یہ بات یہاں میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یہ کراچی کی جو حوالے سے ہماری پوسٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ورک شاپ کر رہے ہیں، فری ورک شاپ، اس میں آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں، 0345619043 پہ رابطہ کریں، یا جو ہمارے لنک ہیں اس حوالے سے رجسٹریشن کے لیے فری رجسٹریشن کرائیں، اس میں شرکت کریں، اپنے سوالات پوچھیں، چاہے وہ آپ کموڈیٹیز میں ٹریڈ کریں، چاہے آپ فوریکس میں ٹریڈ کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کریں، یا بھلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کریں۔
یہ تمام معلومات آپ کو یہاں ضرور ملے گی. بٹ یہ ورکشاپ اسپیسیفکلی کموڈیٹیز فوریکس اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو ٹریڈ ہوتی ہے. اچھا جناب, اب آ گئے ہم اپنے ریپ اپ سیشن پہ. آج کے سیشن پہ آج ہوا کیا ہے, یہ آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے. جناب مارکیٹ میں آج ایک ٹریگر دیا گیا 58,369 کہ مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو اس کا پہلا ہدف جو ہوگا 58,561 ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ اگر مارکیٹ جا سکتی ہے تو 58,934. یہ کل کی ویڈیو میں نے کہا تھا. اور مارکیٹ کا آغاز جو ہے بالکل اس ٹریگر کے اوپر ہی ہوتا ہے 58,369 پہ. تو ہمیں اس بات کی امید ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ ٹارگٹ تو اچیو کرنے جا رہی ہے. تو الحمدللہ جو 58,561 526 والا ٹارگٹ ہے وہ تو 10:30 بجے اچیو ہو چکا تھا. اس کے بعد مارکیٹ نے 3-4 اٹیمپٹس کی اگلے زیادہ سے زیادہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 58,934 کا, اس کی طرف جانے کی, مگر مارکیٹ وہاں تک پہنچ نہیں پائی. اور پھر مارکیٹ میں تھوڑی ایگزاسشن آئی اور اس دوران ہم نے مڈ ڈے کال دی. یہ جو بلیک باکس بنا ہوا ہے یہاں پر میں نے مڈ ڈے کال دی اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ مارکیٹ میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہاتھ تبدیل ہو رہے ہیں, اسٹاک چینج کریں, ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی ہے. 2-3 اسٹاک جن کے ٹارگٹ اچیو ہوئے تھے وہ نیچے اترے تھے تو ان کو بائی بیک کرنے کا مشورہ دیا, اور یہ بتایا کہ 58,561 کے اوپر اگر آئے گی تو یہ دوبارہ اپنی کوشش کرے گی اس ٹارگٹ تک جانے کی 58,934 جو آپ کو دیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آخر میں ایسا ہوا بھی, نہ صرف ہوا بلکہ مارکیٹ ایگزیکٹلی وہیں کلوز بھی ہو گئی. مارکیٹ میں جو انٹراڈے کریکشن کی بات میں نے کی تھی وہ میں نے کہا تھا اس کے لیے کم سے کم 58,369 کے نیچے ٹریڈ کرنا ہوگا. یہ وہی تھا جو بلش ٹریگر تھا آج کا. تو مارکیٹ بالکل بھی اس کے پاس نہیں آئی, اور یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ میں ہم نے آج کوئی نیگیٹو نمبر نہیں دیکھے. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے, اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب الحمدللہ آج کا سیشن تو بہت اچھا رہا, دیے گئے ٹارگٹ اچیو ہو گئے, کلوزنگ بھی بہت اچھی ہے. اور جو موجودہ کلوزنگ ہے وہ 2 چیزوں پر پوائنٹ کرتی ہے, بلز کی کنسسٹنسی پر اور ان کی طاقت پر. اور بہت اس بات کی قوی امید ہے کہ یہ آنے والے سیشن میں کنٹینیو کریں گے, بلکہ میں تو یہاں تک سوچ رہا ہوں کہ مارکیٹ کا آغاز جب ہوگا تو ہم 59,000 انشاءاللہ دیکھیں گے. یعنی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے یہ ریکارڈ بھی بریک ہوگا اور ہم 59,000 دیکھیں گے. اور اس کے بعد بلز جو ہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 59,369 377 تک ایز اے فرسٹ ٹارگٹ جا سکتے ہیں. ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی کیوں اہمیت ہوتی ہے یہ میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے, اور آج میں نے جس طرح مڈ ڈے میں سمجھایا, اور میں نے آج اپنی ٹیم کو کہا تھا کہ مڈ ڈے کو سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس میں جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں کریں, تاکہ لوگوں کو یہ انفارمیشن ملے, سمجھ آئے بات کہ ہم کس طرح اس مارکیٹ میں جو چڑھتی ہوئی مارکیٹ ہے اس میں بیچ کے فائدہ لے سکتے ہیں. کہ ہمیں ایک خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ اوہ مال نکل گیا تو پھر میں تو مارکیٹ سے باہر ہو جاؤں گا. تو اس حوالے سے میں نے پوری بات چیت کی تھی اس میں, تو وہ میں نے شیئر بھی کروایا تھا مختلف گروپس میں. اچھا, انٹراڈے ایگزاسشن کو اگنور نہیں کرنا ہے, یہ بات سمجھ لیجئے. اس کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ مڈ ڈے اپڈیٹس فالو کرتے ہیں تو آج آپ کو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹیز ضرور ملی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور جن اسٹاکس میں ہم نے دوبارہ بائنگ کروائی آج, آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسٹاک دوبارہ اوپر جا کے بند ہوا ہے. تو اب مارکیٹ کا جو رسک مینجمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تو مارکیٹ 58,770 کے نیچے 10:30 بجے کے بعد کھڑی ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ میں والیوم ڈکلائن ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے والیوم میں 19% کا اضافہ دیکھا ہے کل کے مقابلے میں. تو والیوم جو ہے میرے خیال میں 30 کروڑ کے والیوم ہے آج. تو کل والیوم شاید 22-25 کروڑ کے تھے. تو جو والیوم میں اضافہ ہوا ہے اور 30 کروڑ کے ایوریج پہ اگر والیوم مارکیٹ میں چل رہے ہیں آج کل دنوں میں, تو وہ والیوم میں کمی ہو سکتی ہے.
58,770 के नीचे, और अगर मार्केट 58,561 526 को तोड़ दे तो ऑब्वियसली मार्केट एग्जॉस्ट करना शुरू करेगी, और सही मानों में जो एग्जॉस्शन होगी वो 58,369 के नीचे होगी। तो सिंपल बात यह है कि अगर मार्केट ऊपर खुले तो 58,770 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट सुबह थोड़ी सी डिप लेती है तो 770 पे बगौर देखना चाहिए कि ये सपोर्ट कैसी काम कर रही है। नहीं काम कर रही, पावर यहाँ नज़र नहीं आ रही तो रुक जाइए, फिर नीचे 58,600 650 के आसपास बाइंग प्लान कीजिए। तो ये तमाम तरीक़ा है बेहतरीन ट्रेड करने के लिए, अगर आप प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ट्रेडिंग सीखने समझने की ज़रूरत है, तो हमारे उसी नंबर पर रब्ता कीजिए। हम आए दिन ऐसे छोटे कोर्सेज़ और एडवांस कोर्सेज़ मुतारफ़ कराते रहते हैं। आप 0345619044 पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में किसी तौर पे मददगार होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहतमंद रखें। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।